تو فرمایا جو لوگ کلام الہی کی عظمت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس میں برکتیں جانتے ہیں، اس میں رحمتیں مانتے ہیں، اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے پوری دنیا پہ غالب ان لوگوں کو کیا جو کلام الہی کو لے کر اٹھے۔ جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، اب آیت کا شان نزول آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو شیاطین کا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا۔ انہوں نے آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ سوچا کہ اس کی کوشش کرو، سراغ رسانی کرو، پتہ لگاؤ کہ یہ ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا کیوں بند ہوا۔ اس میں مختلف طبقے بنے، جماعتیں بنی جینوں کی۔ تو ایک طبقہ اس جگہ آ پہنچا جہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والوں کو کتنا لطف آتا ہوگا۔ تو جب جنہوں نے قرآن کریم سنا ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہنے لگے یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پہ آنا جانا بند ہوا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، آپس میں جن کہنے لگے یہی وہ کلام الہی ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے جس کی وجہ سے ہمیں گولے مارے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے، ہم آسمانوں کی طرف جا نہیں سکتے۔ ما احسن ھذا الکلام، کتنا بہترین کلام ہے۔ ایک جن کہنے لگا کلام تو بڑا حسین ہے، کلام بڑا خوبصورت ہے۔ ما احسن ھذا القاری، اور پڑھنے والے کا چہرہ تو دیکھو کتنا نورانی ہے۔ اور وہیں سے مبلغ بن گئے، نہ کوئی معجزہ طلب کیا، نہ کوئی خرق عادت بات مانگی، نہ کسی قسم کا مطالبہ کیا، جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہیں سے اپنی قوم کو جا کر کے کہتے ہیں قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل، اے ہماری قوم، اے ہماری برادری، اے ہمارے خاندان کے لوگوں، ہم نے آج ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بعد نازل ہوا اور آدمی کو ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے، صراط مستقیم پہ چلاتا ہے۔ قرآن کریم کی خوبیاں جنہوں نے 2 آیتیں سن کر مان لی، آج افسوس ہے 6666 آیتیں سننے کے بعد بھی نہ مانی۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ صحابی کہتا کہ میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا، اپنے ابا کے ساتھ مکے میں آیا، میں نے دیکھا چاروں طرف بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک ذات بیچ میں کھڑی ہے، چاروں طرف سے روڑوں کی بارش ہے، اینٹوں کی بارش ہے، پتھروں کی بارش ہے، اتنا مارا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لباس خون میں ڈوب گیا۔ چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک عورت نے کوٹھے پہ چڑھ کر آواز دی اے زینب تم کہاں چلی گئی، تیرے ابا کو لوگوں نے مار دیا۔
सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी सी उम्र की है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लखते जिगर है, पानी का प्याला लेकर दौड़ी दौड़ी आई, जमीन पे प्याला रखकर अब्बा को लिपट गई और मक्के वालों को कहती, ओ मक्के वालों मेरे अब्बा को ना मारो, रिश्तेदारी का झगड़ा नहीं, मकान का झगड़ा नहीं, दुकान का झगड़ा नहीं, किस निज़ा पे मारते हो? अगर कर्जा मेरे अब्बा ने देना हो ना मारो, मैं मजदूरी कर करके चुका दूंगी, तुम्हारा सब कुछ पूरा कर दूंगी, ना मारो। उलमा ने लिखा है सैयदा ज़ैनब के कपड़े भी खून आलूद हो गए। और उसके बाद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लखते जिगर ने पूछा है, ये मक्के वाले तो नहीं बताते, आप बताएं लोग क्यों मारते हैं? फरमाया, बेटी तेरा अब्बा लोगों को खुदा का कुरान सुनाता है, अल्लाह की तौहीद का पैगाम देता है, शिर्क और बिदअत की लानत से बचाता है, दोज़ख से निकालकर जन्नत का वारिस बनाना चाहता है, इसलिए मार पड़ रही है। तो बेटी ने अर्ज की, अब्बा फिर आप हमें सुनाए, घर वालों को सुनाए, जब ये नहीं सुनते तो ना सुनाओ। फरमाया, बेटी बड़ी मजबूरी है, खुदा का कुरान और खुदा का पैगाम मेरी तरफ आया है। फरमाया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, काली कमली वाले पत्थर खाता जा, मेरा कलाम सुनाता जा। आज के मुसलमानों, आज कितना बड़ा अफसोस है, बड़े बड़े जिम्मेदारों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, डॉक्टरों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती, सरमायादारों की औलाद कुरान करीम नहीं पढ़ती। हालांकि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे नबी, तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फरसियों के नबी 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा कर खुदा का कुरान पढ़ा। एक एक वक्त में 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कुरान पढ़ा। तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान करीम नहीं पढ़ते। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, शाबे अबी तालिब का जमाना है, हुजूर की आल औलाद भी, सहाबा कराम भी, सहाबियात भी सारे कैद की जिंदगी काटते हैं, मक्के वाले मोल भी कोई चीज नहीं देते। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे, फरमाया, मेरी खदीजा आप कभी परेशान नहीं हुई, आज रंजीदा क्यों हो, आज अज़ुर्दा क्यों हो, आज परेशान क्यों हो? फरमाने लगी, काली कमली वाले मैं बर्दाश्त करती हूं, कर रही हूं, ये नन्ही मुन्नी बच्चियों का हाल देखो, भूख की वजह से आवाज निकलनी बंद हो गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने झाड़ियों के पत्ते लाकर अपने बेटियों को तकसीम फरमाए और फरमाया, लखते जिगर अल्लाह ने कुरान करीम पढ़ने के लिए तुम्हें तौफीक दी, पत्ते चबाओ, खुदा का कुरान पढ़ती जाओ। इसलिए कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े इनामात रखी है, बड़ी बड़ी तौकीर रखी है। फरमाया, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह पाक की जात, बेनियाज जात, बेपरवाह जात, जब सारा निजाम फना हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी सारी कायनात, ये जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सूरज आसमान से जमीन पे गिर पड़ेगा। फरमाया, इधर शम्सु कुव्विरत वइदल नुजूम कदरत वइदल जिबालु सुय्यिरत, सूरज बेनूर हो जाएगा, वइदल नुजूम कदरत, सितारे जमीन पे गिर पड़ेंगे, पहाड़ हवा में उड़ते फिरेंगे, वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश।
अरबों खरबों टन वाले पहाड़ हवा में उड़ जाएंगे। फरमाया बंदे तू क्या समझता है मैं बेखबर हूं? हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह बैठकर आदमी कुरान करीम पढ़ता है वो जगह भी गवाही देगी। और यूं फरमाया कि बाजा आदमी ऐसा मरता है कि खुदा की जमीन रोती है। इलाही वो तिलावत करने वाला कहां चला गया? दरो दीवार रोते हैं। आगे बढ़कर सुर्राए हदीस ने लिखा है, बाजा आदमी ऐसा मरता है आसमान के फरिश्ते रोते हैं। इलाही वो कहां गया जिसकी तिलावत आया करती थी, तहज्जुद आया करती थी। और आगे बढ़कर के यूं फरमाया, बाजा आदमी ऐसा मरता है दरियाओं और समंदरों की मछलियां उसको रोती हैं, कीड़ी मकोड़े उसको रोते हैं कि वो कहां चला गया जिसकी बरकत हमें भी महसूस हुआ करती थी। आज हम लोगों ने अपनी जिंदगी का लाहे अमल पलट लिया, बदल लिया, खैर और बरकत वाली सारी चीजें छोड़ दी। सच्ची बात तो यह है कि कुरान करीम पर यकीन हम लोगों का उठ गया। पहले लोग मरने वाला भी तिलावत किया करता था, खानदान सारा पास बैठकर तिलावत किया करता था। कुरान पढ़ते पैदा होते थे, कुरान पढ़ते मरा करते थे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन बाज़ आदमियों के मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? जवाब मिलेगा ये वो हैं जो कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। मौत आई तो तिलावत करते हुए आई, अपनी कब्र से कुरान पढ़ते हुए उठे, ये उसकी बरकत है। आज आप नजर डाल लें, कितने लोग कुरान करीम पढ़ते हुए मर रहे हैं, कितने लोग कंजरियों के गाने सुनते हुए मर रहे हैं। आज सजदे में मौत नहीं आ रही, आज बावजू मौत नहीं आ रही, आज दुरूद पाक पढ़ते हुए मौत नहीं आती, आज तिलावत करते हुए मौत नहीं आती, बल्कि सैनमाओं में, एक्सीडेंटों में, हादसों में मर रहे हैं। और जुबान पे कंजरियों के गाने हैं, बदमाश औरतों के गाने हैं। कैसे कामयाबी हो और कैसे माशरा सही बने जब हमने कुरान से पीठ फेर ली, रूह गर्दानी कर ली, एराज कर लिया, फिर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? आप लोग उनको भूल गए। सहाबा किराम ने किस कदर कुर्बानियां दी है इस कुरान करीम के पीछे और इसकी अजमत के लिए। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान सहाबी, अंदाजा लगाओ तमाम सहाबा हुजूर की जुबान से कुरान करीम सुना करते थे। ये कितना अच्छा कुरान करीम पढ़ता होगा जिसको हुजूर बुलाकर खुद फरमाया करते थे, आमिर बिन फहीरा तो मुझे कलाम पाक सुना। जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम सुनते होंगे वो कितना अच्छा कुरान पढ़ता होगा। आमिर बिन फहीरा वीर मऊना के मौके पर कुफार ने शहीद किया। आमिर बिन तुफैल जिसने आमिर बिन फहीरा के पेट में नेजा मारा, परले पार निकल गया। आह न की, उफ न की, हाय नहीं, दर्द का इजहार नहीं, कर्ब का इजहार नहीं, परेशानी का इजहार नहीं, जुबान से इतना लफ्ज निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, और लोगों रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। नेजा मारने वाला कहता है जब मैंने नेजा निकाला तो मेरी आंखों ने देखा आमिर बिन फहीरा की मैयत आसमान की तरफ उठती चली गई, बुलंद होती चली गई। मेरी नजरों ने जवाब दे दिया, सहाबी की बुलंदी खत्म ना हुई। और जब एक सहाबी मदीने पाक में पहुंचा और जाकर अर्ज किया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आमिर बिन फहीरा की लाश आसमान की तरफ चली गई, तो फरमाया कुरान करीम की बरकत से उस अल्लाह वाले नौजवान का दफन, कफन, गुस्ल, नमाज, जनाजा तमाम का तमाम फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। ये वो लोग
لوگ ہیں جن کے جنازے بھی فرشتوں نے پڑھے، جن کو غسل فرشتوں نے دیے، جن کا اکرام فرشتوں نے کیا۔ میرا موضوع یہ نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ لوگ کتنی خوش قسمت تھے اور کتنے مقدروں والے جوان تھے۔ تم نے ہزاروں بادشاہوں کو دیکھا ہوگا، ہزاروں اماموں کے مقتدی ہوں گے، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، تم اچھے حکومت کے ملازم ہوں گے، صحابہ حضور کے دربار کے غلام ہیں۔ ایک صحابی ایک کافر بادشاہ کے دربار میں گیا اور جا کے وہاں کے رواج کے مطابق اس نے سلام کیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے بڑے عطر استعمال کیے ہیں، جو خوشبو تیرے ہاتھ سے آتی ہے یہ عطر مجھے کہیں نہیں ملتا۔ تو صحابی کہنے لگا یہ عطر تجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں مدینے میں بیمار پڑا تھا، مجھے پوچھنے کے لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا پریشان نہ ہو، اللہ تیری بیماری کو دور کر دے گا۔ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی۔ کس قدر مقدروں والے ہیں یہ لوگ جنہوں نے قرآن حضور سے یاد کیا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن کریم حضور سے یاد کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمام عمر میں اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی کبھی بھی میری زبان سے گالی نہیں نکلی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی بعد میں بھی میں غسل خانے کے اندر بھی کبھی ننگا نہیں نہا۔ حضرت عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ میں نے تمام عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ فرماتے تمام عمر میں نے شراب کبھی نہیں پی، تمام عمر میں زنا کبھی نہیں کیا، اور فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد محاصرے سے پہلے تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے غلام آزاد نہ کیا۔ انہی حضرات کی قربانیوں کے صدقے میں آج تمہیں کلمہ ملا ہوا ہے، قرآن کریم ملا ہے، ایمان کی دولت ملی ہے، اور میں یہ آگے بڑھ کر کہوں گا حکومت بھی صحابہ کرام کی جوتیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر وہ لوگ جانفشانی سے کام نہ کرتے تم نہیں جانتے ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ مرد تو مرد رہے، عورتوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلام سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سالہ بوڑھی عورت ہے۔ ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید ابن مغیرہ آیا، تمام نے آ کر عورت کو پکڑ لیا، رسیوں میں باندھ دیا، زنجیروں میں جکڑ دیا اور مجبور کیا کلمے کا انکار کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی توحید کا انکار کر دے، کالی کملی والے کی رسالت کا انکار کر دے۔ عورت کہتی ہے مجھے کلمہ مفت میں نہیں ملا، مجھے گلی سے نہیں ملا، گھر کے ویڑے سے نہیں ملا، مجھے لہو کی ندیاں بہا کر کلمہ ملا ہے۔ میں ہرگز اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ برچھا لے کر ابو جہل سامنے آیا اور کہنے لگا بعد آ جا میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ آگے سے کہتی ہے رب ذوالجلال کی قسم دیر نہ کر، بہشت کے 8 دروازے میری آنکھیں کھلے ہوئے دیکھ رہی ہیں، میرا وہاں انتظار ہے، میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی ایک نوجوان لڑکی ہے، میدان میں کھڑا کر کر پوچھا گیا کلمے کا انکار کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے وفائی نہیں کرنی، بے مربتی نہیں کرنی، توحید آنے کے بعد شرک آ ہی نہیں سکتا، نبی کی سنت آنے کے بعد بدعت کے لیے گنجائش نہیں رہتی۔ تاریخ شاہد ہے، کتابیں
زمانے شاہد ہے، سیدہ سمیرہ مکے کی حسینہ کی دونوں آنکھیں نکال دی گئی، اور اس کے بعد کہا کہ اب تو بیٹھے گی نا آرام سے، آنکھیں دے بیٹھی، کہنے لگی پرواہ نہیں، میرا اپنے رب پر اتنا یقین ہے، جو ذات ماں کے پیٹ میں آنکھیں لگا سکتی ہے وہ اس میدان میں بھی لگانے پہ قادر ہے۔ چاروں طرف لوگ بیٹھ گئے، پہرے دار بن کے بیٹھے، سیدہ سمیرہ کی زبان سے آواز نکلی، اللہ اکبر، آؤ میرا رب کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا بے نیاز ہے، پہلی آنکھوں سے فرلانگوں کے حساب سے نظر آتا تھا، اب میں میلوں کے حساب سے دیکھ رہی ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کارساز وہ ہے، پالنہار وہ ہے، بندہ نواز وہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، اور میرے بندے پیدا میں کروں تیری بگڑی کوئی اور بنائے گا؟ ادھر دیکھو عامر بن فہیرہ کا نیزہ پار ہو گیا، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، خبیب ابن عارت کو پھانسی چڑھا دیا گیا، برا ابن عازب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ابو جندل کے پیروں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، ایک ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ میں کسی سے ڈرنے کو تیار نہیں، کسی سے دبنے کو تیار نہیں۔ صحابی کہتا ہے میں کسی کا رعب نہیں مانتا، ایک رب العالمین کو غالب اور طاقتور مانتا۔ اس قدر کمال کیا ان حضرات نے، قرآن کریم کی عظمت انہوں نے کی، ان کا دبدبا پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا ان کے سامنے ہتھیار گیر کے بیٹھ گئی، لاچار ہو کر کے بیٹھ گئی، ایک ایک کارنامہ ایسا انجام دیا، دنیا شاہد ہے۔ اور آج ہم تو اس موت کا سامان بھی نہیں کر رہے جس کے آنے کا ہم سب کو پختہ یقین ہے۔ ابھی گرمیاں آ رہی ہیں، پنکھوں کی تیاری ہے، بجلی کی تیاری ہے، قبر کی کوئی تیاری نہیں، گرمی کے کپڑوں کی تیاری، قبر کی کوئی تیاری نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے الا بیت الدود، میں کیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ، انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں ذرا سنبھل کے آ، فرمایا روشنی کا انتظام کر کے لا، بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا رو رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں، پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمانے لگے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، میرا جگر پھٹا جاتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ درخت کے پتے پکڑے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں اے کاش میں گھاس ہوتا، درخت کے پتے ہوتا، اونٹ مجھے چبا جاتے، ابو بکر نہ ہوتا، قیامت کے دن حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، اتنے روئے زمین تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ان لاکھوں مل مٹی کے ڈھیروں نے، ان قبروں کے اندھیرے نے مجھے رلا دیا۔
وہ عثمان ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. وہ تو ساری رات روئے اور ہمیں کبھی رونا نہ آیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی, اچانک بیدار ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا, آپ رو رہے ہیں. اتنے روئے, فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نبی ساری رات روئے, آج امتی کو ساری عمر میں ایک دن بھی رونا نصیب نہیں ہوا. ہم روئیں تو جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں, سیاکار سمجھیں, اپنے آپ کو بد کردار تھوڑے ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں. ہاں پتہ لگے گا جب چھلنی آئے گی, کتنے اعمال اچھے کیے اور کتنے برے کیے سب کچھ سامنے آئے گا. اللہ کے یہاں کوئی بھول نہیں. اس لیے ارشاد فرمایا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں موت کی پیاس سے پناہ مانگو, اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو, اتنی شدید تلخی منہ میں آتی ہے لاکھوں برس تک نہیں جاتی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو, اتنا شدید پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہیں آیا. ارشاد گرامی او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو, اتنا سخت گھبراہٹ آتا ہے تمام زندگی میں کبھی نہیں آیا. منوں کے حساب سے لہو آدمی کے بدن میں ہے, ایک جھٹکا لگتے ہی قطرہ باقی نہیں رہتا. کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں, آنکھوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں. اور جس اولاد, جس بیوی, جس خاندان کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنی ساری عمر کو برباد کر دیا, قرآن کریم نے ان کا نقشہ بھی کھینچا ہے. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اماں, ابا, بیوی, اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں. بلکہ جب آدمی کا آخری وقت قریب آتا ہے سمجھدار عورتیں سمجھ جاتی ہیں کہ اب معاملہ بگڑنے لگا ہے تو اشارے کرتی ہیں خاندان کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اب تمہارے بس کی بات نہیں. جن پہ ساری زندگی برباد کی وہ ابھی سے پیچھے ہٹنے لگے ہیں, دور دور ہوتے جاتے ہیں. اور پھر اندازہ لگا باپ کے کپڑے بیٹا اتار رہا ہے, ماں کے کپڑے بیٹی اتارتی ہے, نو اپنے ساس کو ننگا کرتی ہے. فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل ملوک وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. سانس پھول جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماؤ تو صحیح آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے. فرمایا ریشمین کپڑا لے لو, خاردار جھاڑ پہ ڈال دو, لکڑی لے کر چھیتو کوٹو, پلہ پکڑو, جیسے اس کا سوت ٹوٹ جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے, رگیں ٹوٹ جاتی ہیں. آخر اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا کوئی آسان کام ہے.
فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب قیامت سامنے آئے گی تب لوگوں کا احساس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ سنا کرتے تھے وہ صحیح تھا، یا تو غلط کاریوں کا پتہ نہیں چلتا، ہر آدمی کہتا ہے میں نے چھپ کر کیا ہے، کون جانتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انٹیلیجنس ہمارے ساتھ ساتھ رہتی ہے، ہر چیز کو ریکارڈ کرتی ہے۔ یاد رکھو دو قسم کے اعمال نامے سامنے آئیں گے، ایک فلم کی صورت میں آئے گا جو ہماری ہر حرکات، ہر سکنات، ہر ادا کا فوٹو ہے، تصویر ہے، اور ایک نام اعمال کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور ایک اس کے قول اور زبان کا، حرکتوں کا باقاعدہ حساب و کتاب کا روز نامچہ ہے۔ فرمایا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود فیصلہ کر جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ اس لیے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کے سانس ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہتے تھے۔ میں نے عرض کیا کالی کملی والے کیسی پریشانی ہے؟ فرمایا او ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤ، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں حضور فرماتے ہیں میرا جگر پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ قیامت کے حالات اندازہ لگاؤ، 50,000 سال کی پیاس، 50,000 سال کا ایک دن، درخت نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، باغ نہیں، بہار نہیں، ندی نہیں، چشمہ نہیں، کنواں نہیں، نلکا نہیں، کچھ بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن، اور حالت یہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، نکال اپنا نام اعمال۔ اچھے لوگوں کا اچھا نام اعمال سجے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے لوگوں کا برا نام اعمال چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے بدماش جو خدا کے دین کے باغی تھے، رسول اللہ کے فرمان کے باغی تھے، اللہ کی توحید کے باغی تھے، خدا کے قرآن کے قانون کے باغی تھے۔ تمام لوگوں کے سامنے الگ الگ پہچان ہو جائے گی۔ میں ہر بات قرآن کریم میں سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر یقین پیدا ہو، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، آپ کی بقایا زندگی کے اندر کچھ حالات اس قسم کے رونما ہو کہ کل قیامت کے دن کامیابی کا سامان مہیا ہو سکے۔ برے نام اعمال والے کے بارے میں قرآن کریم سے پوچھو، فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو ٹھیک تھا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، میرا مال آج میری کام نہ آیا۔ میدان حشر میں رو رہا ہے، اور پھر یاد آئے گا کہ میں تو بادشاہ بھی تھا، میں تو گورنر بھی تھا۔ کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی، میری صدارت کہاں گئی؟ آواز آتی ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو 70
گز کی زنجیروں میں جکڑ کر مونڈے منہ جہنم میں پھینک دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نام کو بھی صحیح معنوں میں مانتا نہیں تھا. اور اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے. وہ ہماری حسرتوں، ہمارے ارمانوں، ہمارے جذبات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہم لوگ شادیوں میں، ہم لوگ خوشیوں میں ٹی پارٹیاں مناتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس مناتے ہیں. فرمایا میرے بندے، دنیا میں تجھے بڑا گھمنڈ تھا، فلانے سے میری یاری ہے، فلاں سے میری تعلق داری ہے، آ جا. فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم. بلا لے، اگر کوئی تیرا جگری دوست ہو اسے بلا. لا طعام الا من غسلین. میں نے تمہارے لیے لو اور رات اور پیپ کے دریا تیار کر رکھے ہیں، تم پینے کے عادی ہو، تمہیں پلاؤں گا. 50,000 سال تک لوگ ماریں گے، چیخے دار دار. حدیث پاک میں آتا ہے دماغ ناک کے ذریعے بہہ کے نکل جائے گا، بدن گل جائیں گے، تباہی مٹ جائے گی. اور میری تیری کیا مجال ہے، میری اور آپ کی تو کیا ہستی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا گھبراہٹ کا وقت آئے گا، یوں فرما اٹھیں گے لا اسألوک غیر ھذا، الہی میں کسی غیر کا سوال نہیں کرتا، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. انبیاء یوں پکار اٹھیں گے میری تیری کیا ہستی ہوگی اور ہم لوگوں کا کیا حشر بنے گا. سردی گزر رہی ہے، گرمی گزر رہی ہے، رات بیت رہی ہے، دن گزر رہے ہیں، ہم لوگ آنکھیں نہیں کھولتے. ظلم کرنے سے ہم باز نہیں آتے، حرام کھانے سے ہم باز نہیں آتے، کسی کو ستانے سے ہم باز نہیں آتے، کسی کو پریشان کرنے سے ہم باز نہیں آتے. اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کے یہاں ڈھیر مچا ہوا ہے کوئی؟ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو حکمراں ہو کر کتنے متقی اور کتنے پرہیزگار لوگ تھے. سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں حکمران تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی. بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا بہترین مفسر تھا، عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا، اللہ والا تھا. حضور کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی. اور اسی کے زمانے کا جو اس کا کمانڈر ان چیف ہے، اس کی کتاب منطق کی آج کل ہمارے مدارس میں اب بھی پڑھائی جاتی ہے، امور عامہ وغیرہ، میر زاہد. جہاں وہ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، وہاں ہدایہ جیسی وہاں کتاب اس کو زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین رحمت اللہ علیہ کو مکمل ہدایہ شریف زبانی یاد تھا. سلطان ہمایوں رحمہ اللہ، عشاء کا وقت ہے، کھانا کھانے لگا ہے، اذان کی آواز آئی، ہاتھ کا لقمہ بھی چھوڑ دیا، منہ کا لقمہ بھی تھوک دیا، اوپر بالا خانے سے دوڑا ہے میری رکعت نہ چلی جائے، میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے. جلدی میں جو اترنے لگا پیر پھسلا، نیچے آنے سے پہلے موت آ گئی. ارے لوگوں، کوئی کاروبار کو جاتا ہوا مارا جائے گا، کوئی کسی عورت کے پیچھے جاتا ہوا مارا جائے گا، کوئی دولت کے پیچھے جاتا ہوا مارا جائے گا. سلطان ہمایوں جماعت کے لیے دوڑتا ہوا مر گیا. خواجہ شمس الدین التمش مغلیہ خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہندوستان کا حکمراں ہے. ساری زندگی میں جب سے ہو سنبھالا ایک وقت بھی ایسا نہیں کہ ایک دن کی ایک رکعت قضا ہوئی ہو. بلکہ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر ہیں، اور بے شمار حضرات علماء اور صلحاء اور بزرگان دین کے پیر ہیں، اللہ والے. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت نامہ لکھ دیا.
وصیت نامہ لکھ دیا جس میں لکھا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہو آج تک ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. یہ ہے اللہ والے. اللہ والا اسے کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نماز جنازہ بھی کوئی اللہ والا ہی پڑھائے. آپ لوگ تو اللہ والا کسی اور کو کہتے ہیں نا. جو کرتے سے لنگا ہو وہ آدھا ولی, جو پجامے سے لنگا ہو وہ پکا ولی. شریعت میں وہ ولی نہیں ہے. علماء کے نزدیک, اللہ والوں کے نزدیک ولی وہ ہے. فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی ایک وقت کی بھی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی عصر کے وقت کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی غیر عورت پہ اس کی نگاہ نہ پڑی ہو. دیکھا کیسی شرطیں ہیں. آپ نہ جا کے لکھ کے رکھ دینا سرانے کے نیچے بغیر جنازے کے جانا پڑے گا. اب ایسا آدمی نہیں ملے گا, اور اگر ملے گا تو آپ تلاش نہیں کریں گے. کرو فر کے عادی ہو, بناوٹ کے عادی ہو, فیشنیبل لوگ ہو, کب تلاش کرنے نکلو گے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا جنازہ دلی میں رکھا ہوا ہے. لاکھوں کا مجمع ہے, کئی لاکھ آدمی ہیں. موٹر نہیں, کار نہیں, ہوائی جہاز نہیں, سکوٹر نہیں, پیدل لوگ آئے ہیں. غازی آباد, دلی, مراد آباد, پانی پت, سونی پت, کرنال, چاروں طرف سے خلقت خدا کی جمع ہے. یوں لکھا مورخین نے 20,000 محدث موجود تھے, 50,000 قاری تھے, 80,000 قرآن کے حافظ تھے, مگر کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا. کس میں یہ شرطیں پائی جائے؟ اگر آج کل ایسا اعلان کرو گے, ایسا آدمی لنگوٹا کس کے سامنے آئے گا جس نے کبھی فرض پڑھے ہی نہیں ہوں گے. وہ کہہ رہا چلو میاں, نہیں پڑھے تو نہیں سے اخبار میں فوٹو تو آئے گا. بدقسمت قوم, اپنے مستقبل کو بیدار کرو. آج لوگوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی. اس باپ کا جنازہ پڑھ رہے ہیں جس کی کوٹھی کا مالک, بنگلے کا مالک, کار کا مالک, بینک بیلنس کا مالک, زمین کا مالک, دکان کا مالک, اور آخری سلوک ہے کہ باپ کا جنازہ ہے, بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی. ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, کئی سال گود میں لیے پھری, سر پہ اٹھائے پھری, تجھے پالا سنبھالا, شادی کی, تیری اولاد کو اٹھائے پھری. آج اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے لیکن بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی. اس لیے کہتا ہوں ان مدارس کے قریب آؤ, اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیجو تاکہ تیرا جنازہ تو پڑھ لے, ورنہ یوں ہی جانا پڑے گا. آتے لوگ بغیر وضو کے پڑھتے ہیں. تو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا, پڑھانے والا کوئی نہیں. کون جرت کرے؟ موت تو سب کی آنی ہے نا. اس لیے کہتا کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے, کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے, پیل اتر کیا کیا پچھاڑے موت نے, سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے. بڑوں بڑوں کو موت کا جھٹکا جب لگا, خدا کی قسم ہوش خراب کر دی. ہوش ٹھکانے نہیں رہتا جب موت کا جھٹکا لگتا ہے.
اور یقین جانو، میرا تو یقین ہے سارا ملک مل کر، پوری طاقت مل کر کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑے نبی کا امتی بنایا، جس کو عرش عظیم سے بلا کر